نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ 5 بڑی ہلاک کر دینے والی بیماریوں کے متعلق گفتگو کر رہے تھے۔ آج ان میں سے چوتھے نمبر پر جو بڑی بیماری ہے وہ فتنہ مال ہے۔ اس بیماری میں قوم شعیب مبتلا تھے اور اللہ رب العزت نے اس قوم کا ذکر قرآن مجید میں جا بجا کیا ہے، اور آج کل کے مسلمان بھی اس بیماری میں بہت زیادہ مبتلا ہے۔ آج کل کی زبان میں آپ اس کو سرمایہ داری، افادیت پرستی اور مادیت پرستی کہہ سکتے ہیں۔ آج کل کی زبان میں ان الفاظ میں اس کو یاد کیا جاتا ہے۔ اس فتنے کے 2 شاخیں تھیں، اور گویا کہ جڑ ایک تھی، شاخیں الگ الگ تھی۔ قوم کا بڑا تاجر، قوم کے جو بڑے تاجر ہے وہ ایک الگ قسم کے بدعنوانی میں مبتلا تھے، اور اس قوم کے جو چھوٹے تاجر تھے وہ دوسرے قسم کے بدعنوانی میں مبتلا تھے۔ یاد رکھیے گا، حب مال یعنی مال کی محبت یہ ایک ایسی بیماری ہے، یہ بڑے لوگوں میں اپنا الگ شکل ظاہر کر دیتا ہے۔ چھوٹے جو لوگ ہوتے ہیں، نچلے لوگ، چھوٹے کاروبار والے، ان میں اپنا الگ شکل ظاہر کر دیتا ہے۔ جب قوم کا تاجر حلال حرام کی تمیز کو کھو بیٹھتا ہے اور ناپ تول میں کمی کرنا، دھوکہ دہی کرنا، ملاوٹ کرنا، ذخیرہ اندوزی کرنا اور سود بازاری کرنا جب اپنی پیشہ بنا لیتا ہے اور ان کو اپنے کاروبار کے لیے لازم سمجھنے لگتا ہے، تو یہ گویا کہ اس قوم کے بڑے شرفاء کے کرتوت تھے۔ یعنی قوم شعیب کے بڑے جو لوگ تھے ان کے یہ کرتوت تھے، ملاوٹ کرنا، ذخیرہ اندوزی کرنا، اور اسی طرح فساد فی الارض، اور اسی طرح سود بازاری، ملاوٹ، یہ تمام کے تمام جو کام تھے، یہ قوم شعیب کے جو بڑے طبقے کے جو تاجر تھے وہ ان بیماریوں میں مبتلا تھے۔ اب جو چھوٹے جو تاجر تھے، چھوٹے نچلے طبقے کے جو لوگ تھے، وہ ایک دوسرے بیماری میں مبتلا تھے، جن کا بس اس میں نہیں چلتا تھا۔ وہ کیا؟ وہ چوری کرتے تھے، ڈاکہ زانی کرتے تھے، اور راستوں کے مختلف جگہوں پر چوکیاں بنا کر لوگوں سے زبردست ٹیکس وصول کر لیتے تھے۔ یہ ان کے نچلے طبقے کے لوگوں کی بیماری تھی۔ گویا کہ معاشرے کے پڑھے لکھے لوگ ہو یا تہذیب سے عاری اور جاہل عوام، سب کے سب فتنہ مال کے ہاتھوں اپنی دنیا اور آخرت کو برباد کرنے والے لوگ تھے۔ تو اس بیماری کی وجہ سے اللہ رب العزت نے قوم شعیب کو ہلاک کر دیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام بارہا ان کو سمجھاتے رہے کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو، اور اسی طرح جو دوسری بیماری ہیں ان میں بھی ان کو سمجھاتے رہے، لیکن قوم نے نہیں مانا، تو اللہ رب العزت نے ان کو بھی اس صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں بھی اس واقعے سے سبق حاصل کر کے اپنے اعمال درست کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔